الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو آفتاب کمال ہے بلغ العلا بکمالہ، تو خدا کا عکس جمال ہے، کشفت دجا بجمالہ، تو شاہکار خصال ہے، حسونت جمیل و خصالہ، اور تو ہی آپ اپنی مثال ہے، صلو علیہ وآلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، ایک ذات کے بھائیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اے شہدائے کربلا، شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ السلام و تسلیم کے نام پر مر مٹنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان میں نماز مغرب کا جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ماہ رمضان المبارک گزر گیا، ماہ شوال المکرم گزر گیا، ماہ ذی القعدہ اب چند گھنٹوں کا ہمارے پاس مہمان ہے. اس کے بعد آنے والا ماہ مبارک ماہ ذی الحجہ ہوگا، یعنی حج کے مہینے کا آخری مہینہ ہوگا. حج کے مہینے 3 مہینے، ماہ شوال، ماہ ذی القعدہ اور ماہ ذی الحجہ. حج کا عرصہ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، شاعر فرماتا ہے اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص ہوا ہے. اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص ہوا، قربانی سے شروع ہے تو قربانی پہ تمام. ذرا اور طرف مقام، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کے سال کے بھی 12 مہینے ہیں، اس طریقے سے اور مہینے ہیں اور لوگوں کے مہینے ہیں. اسے ہمارے بھی 200 سال کے 12 مہینے. ان 12 مہینوں میں شاعر فرما رہا ہے کہ اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص ہوا، قربانی سے شروع ہے تو قربانی پہ تمام. قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پر تمام ہوتا ہے ہمارے اسلام کا سال. بدلے گا کون اس کو، یہ ہے رب کا انتظام. بدلے گا کون اس کو، یہ ہے رب کا انتظام. ایک کو بچایا، ایک کو شہادت کا دیا جام.
ایک کو بچایا، ایک کو بچایا، ایک کو شہادت کا دیا جام، ایک کو بچا لیا اور ایک کو شہادت کا جام دے دیا۔ بے شک بے شک، بدلے کا کون، اس کو یہ ہے رب کا انتظام، ایک کو بچایا، ایک کو شہادت کا دیا جام۔ محترم حضرات، ماہ ذوالحجہ قربانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور حج بیت اللہ کے مبارک ارکان ادا کرنے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو آنے والا مبارک مہینہ ماہ ذوالحجہ ہوگا، اور بات سمجھ میں آئی نہیں آئی تو اسی لیے تو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ بے شک، اسلام کا سال قربانی سے شروع ہو رہا ہے، قربانی پر ختم ہو رہا ہے، تو قربانی کہاں سے شروع ہوئی؟ اسلام کے سال کا پہلا مہینہ کہاں سے شروع ہوا؟ اسلام کے سال کا 12واں مہینہ کہاں ختم ہوا؟ یعنی شروع ہوا اور ختم ہوا، شروع قربانی اور ختم پر یہ قربانی۔ اور زیادہ دیر نہیں بولوں گا، 15 سے 20 منٹ بول کر رخصت ہو جاؤں گا۔ تو میں نے سوچا کہ آج یہ سمجھاتا ہوا چلو میرے چیتے گاؤں والے چیتوں کو کہ ان کے سمجھ میں آ جائے کہ شروع اسلام کا سال قربانی دے کر شروع جو ہو رہا ہے، تو اسلام کے سال کے پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ جیسا انگریزی سال کے پہلے مہینے کا نام جنوری ہے نا، اور آخری مہینے کا نام دسمبر ہے۔ انگریزی سال کے 12 مہینے میں پہلا جنوری اور آخری دسمبر۔ تو اسلام کے سال کے پہلے مہینے کا نام کیا ہے اور آخری مہینے کا نام کیا ہے؟ یہ دونوں پر جو تو توجہ چاہتا ہوں۔ اور قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اہل ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے اور کتنی پسندیدہ چیز ہے، یہ سمجھانے کے لیے جو تو میں نے سوچا کہ کچھ جو تو بات کر لوں تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ قربانی کیا ہے اور اہل ایمان کے لیے قربانی اشد ضروری ہے۔ بغیر قربانی کے ہمارا ایمان پختگی پر پہنچتا ہی نہیں ہے، پکا ایمان والے ہم ہوتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ ہم قربانی پیش نہیں کریں گے۔ بے شک، بات ذہن میں ہی آئی کہ اسلام کے جو 12 مہینے ہیں، تو اسلام کے 12 مہینے میں شاعر نے کہہ دیا کہ اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص و عام قربانی سے شروع ہے، تو قربانی پہ تمام۔ تو قربانی سے شروع کہاں ہو رہا ہے؟ وہ کون سا مہینہ ہے اسلام کے سال کا جو قربانی دے کر شروع ہوتا ہے؟ تو بات سمجھ میں آئی مسلمانوں، اسلام کے سال کا پہلا مہینہ ہے ماہ محرم۔ کون سا مہینہ ہے اسلام کے سال کا پہلا مہینہ؟ بولو، ماہ محرم۔ ماہ محرم۔ اور ماہ محرم میں کون سی قربانی ہوئی؟ اسلام کے سال کا 12واں مہینہ ہے ماہ ذوالحجہ، جو نکل شروع ہوگا۔ تو ماہ ذوالحجہ یہ مہینہ اسلام کے سال کا 12واں مہینہ ہے۔ تو 12ویں مہینے میں ایک قربانی ہوئی، وہ ہر مسلمان کو پتہ ہے، تو وہ اسلام کے سال کا 12واں مہینہ ہے۔ جب جو آئے گا قربانی کی جو عید آ رہی ہے تو اسلام کے سال کا 12واں مہینہ ہے، یعنی اسلام کے 12 مہینے ماہ ذوالحجہ پر ختم ہو جائیں گے، اور اسلام کا نیا سال جب شروع ہوگا تو ماہ محرم آئے گا اور نیا سال شروع ہو جائے گا، پہلا مہینہ۔ اب 12ویں مہینے کی قربانی کون سی ہے سمجھ میں آئی؟ ختم والی قربانی ہے ماہ ذوالحجہ کی، جو بکروں کی قربانی ہم دیتے ہیں یا دیگر جانوروں کی دیتے ہیں جو حلال ہے، نام اس میں لینا مناسب نہیں ہے نا۔ تو اب بات سمجھ میں یہ آئی کہ 12ویں مہینے میں جو قربانی ہے، ہم نے دیکھا کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کا پتہ ہے ماہ ذوالحجہ کی قربانی کا۔ صاحب خصوصی توجہ، ماہ ذوالحجہ کی جو 10ویں تاریخ کی قربانی ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو پتہ ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ماہ محرم اسلام کا نیا سال اور پہلا مہینہ، یہ قربانی مسلمان بھول گیا، یہ قربانی مسلمان بھول گیا، جس کا نتیجہ ہے کہ مسلمان پریشان ہو گئے۔ کیوں تو اصل تو یہ ہے کہ وہ قربانی یاد کرنی ہے، وہ قربانی یاد کرنی ہے جس قربانی سے اسلام کو زندگی ملی۔
اور وہ قربانی ہے اسلام کے سال کے پہلے مہینے کی محرم جو مہینہ ہے پہلا مہینہ اس محرم. اب دیکھیے تو ہم نے غور و فکر کیا کہ ماہ ذی الحجہ میں جو قربانی ہم پیش کر رہے ہیں یہ تو سب کو بتائے، لیکن جب ماہ محرم آ رہا ہے تو یہ قربانی صرف چیتے گاؤں کے یہ چیتے اور دیگر سنی مسلمانوں کو بتائے، چیتے گاؤں کے چیتوں کو اور دیگر سنی مسلمانوں کو بتائے. باقی مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ قربانی کیا ہے، اسلام کے سال سے پہلے مہینے کی قربانی کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ پتہ ہے کہ اسلام کا ماہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. پتہ بھلے سے اسے یہ معلوم نہیں کہ 12واں مہینہ ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی عید ہوتی ہے، اسے یہ ضرور معلوم ہے. تو اسلام کے سال کا یہ 12واں مہینہ کل شروع ہونے والا ہے جو ہمارے سے قربانی مانگ رہا ہے. تو یہ قربانی کیا ہے؟ تو مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کون؟ تو ہمارے آقا تاجدار انبیاء صاحب شفاعت کبریٰ دونوں جہاں کے مالک و مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے امجد، جن کی نسل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تو مولود شریف ہوا جن کی نسل میں وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات ہے. ایک کو بچایا ایک کو شہادت کا دیا جا. شاعر نے کیا کہا؟ ایک کو بچا لیا اور ایک کو شہادت کا جام دے دیا. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ وہ بچانے والے کو جو بچایا تو کیوں بچایا، اور جس کی شہادت قبول کی تو کیوں کی؟ ایک کو بچا لیا اور ایک کی شہادت قبول فرما لی. تو مسلمانوں بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ دکھانا مقصود تھا کہ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے، مولانا خصوصی حاجی بادشاہ صاحب اور دیگر میرے تمام جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے، جسے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات. شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا. قربانی کیسی کیسی پیش ہو رہی ہے، سننے کا موڈ ہے نا. بھوک وغیرہ تو نہیں لگی تھی بادشاہ جی کا، مجھے بھوک لگی ہوئی اس کو آج وہ بول رہا تو آپ سن رہے ہو اس لیے بولوں گا. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا. بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں نہیں جانا چاہیے. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں گرتا ہے اب اس کا خلیل. سبحان اللہ. کامل یقین ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر. تو صرف قربانی اپنے بیٹے کی پیش کی. کچھ لوگوں نے ایسے سوال کیے کہ آپ خود کی قربانی پیش ہو تو سمجھ میں آئے گا. خود کی قربانی پیش ہو تو سمجھ میں آتا، یہ تو بیٹے کی قربانی پیش کی. ماذا اللہ استغفر اللہ، یہ صاحب ایمان کے کلمات نہیں ہونا چاہیے. اس نے جو تو ان کی تعریف بھی پڑھ لینی چاہیے اور قرآن مقدس کا ترجمہ اور اس کے جو تو تفسیر بھی پڑھ لینی چاہیے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے صرف بیٹے کی قربانی پیش نہیں کی بلکہ اللہ کی راہ میں سب کچھ پیش کرنے کے لیے ہمیشہ جو تو آپ کو رضا بن رہے. الہ العالمین اگر تیری رضا اسی میں ہے تو لے ابراہیم حاضر ہے. سبحان اللہ. تب تو خلیل اللہ کہا گیا، تب تو اللہ کا پیارا کہا گیا. تو جانتے ہو کیا ہوا؟ مختصر تھا وہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ جب آتش نمرود سلگائی گئی اور اس آتش نمرود میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا، حکم ربی ہوا، اللہ کا حکم ہوا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے خلیل سے پوچھو کہ میرے خلیل کے لیے کوئی مدد ہو تو حاضر کرنی ہے. جاؤ.
حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم میں وہاں سے آ رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، کہو تو میں تمہاری مدد فرماؤں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جانتا ہے وہ میرا رب سبحان اللہ۔ اے جبرائیل مجھے تیری امداد کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب جلیل جانتا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں گرنے جا رہا ہے، بے شک میرا رب میری امداد فرمائے گا، آگ میں گرتا ہے اس کا خلیل۔ یہ تو حضرت اسماعیل سے پہلے کی قربانی ہے حضرت ابراہیم کی، اور تم سوال یہ کرتے ہو کہ خود کی قربانی، ارے آگ میں گرنے کی باری آئی، وحدت الوجود کو بقا دکھانے کے لیے، اللہ کی بقا دکھانے کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ ایک بار فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق کیسا عشق تھا اللہ سے، کیسا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اللہ رب العزت بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، الہ العالمین یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ عجب عشق ہے کہ عشق ہے عقل محو تماشائے لب بام۔ سبحان اللہ۔ عقل ہے عشق محو تماشائے لب بام بھی، عقل حیران ہے الہ العالمین یہ کون سا عشق ہے ابراہیم کا کہ یہ آگ میں بے خطر کود پڑا ہے، آگ میں جو تو جانے کے لیے تیار ہے۔ تو بتائیے تعالیٰ مسلمانوں کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے کا نام اور قربانی پیش کرنے کا نام کیا ہے؟ بولو کیا کہا تھا میں نے؟ ایمان۔ قربانی پیش کی ابراہیم نے، اللہ نے رحمتوں کا نزول فرمایا، اور قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ کیا فرمایا ہے مولانا حاجی بادشاہ صاحب؟ کیا فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ اے آتش نمرود ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اس کے لیے گلستہ بن جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی ذات پر قابل یقین رکھنے کا نام اور قربانی پیش کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو قربانی پیش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، شیطان مردود یہی نہیں رکا، پھر جو حربہ استعمال کیا اور کہا کہ اتنی محبت الہ العالمین، اس کی محبت تو تب جانوں گا جب یہ جو تو سب سے پیاری چیز تیری راہ میں قربان کر دے گا۔ 90 برس کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پایا تھا۔ 90 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی، 90 سال کی عمر کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب تو 90 سال کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں پیر لٹکتے ہیں نا۔ 90 برس کی عمر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 90 سال تھی جب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب وہ 90 برس کی عمر میں اللہ سے ایک عظیم پائی ہوئی نعمت، کتنی محبت ہوگی۔ ارے 2-5 سال اولاد نہیں ہوتی، اور جب اولاد ہو جاتی تو ماں باپ اسے کتنا دل لگاتے، دادا دادی کتنا دل لگاتے، چاچا پھپھو کتنا دل لگاتے کہ ہمارے بھائی کو اولاد نہیں تھی، اتنی محبت کرتے۔ یہاں تو 90 سال کی عمر کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی، حکم ربی ہوا کہ اے ابراہیم سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ مختصر کر رہا ہوں لمبی چھوٹی بات۔ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضوری میں خود کو جو تو حاضر کر دیا، الہ العالمین تیری رضا اگر اس میں ہے تو لے ابراہیم حاضر ہے، اور تیری راہ میں میری سب سے پیاری چیز شارٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں کہ سب سے پیاری چیز اگر میری نظروں میں کوئی آج ہے تو میرا جو تو فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات ہے، جسے میں تیری راہ میں پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ملت اسلامیہ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جب حضرت اسماعیل کو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا اور اللہ کی رضا میں خود کو جو تو راضی رکھنے کا اور قربانی پیش کرنے کا نام ایمان ہے، یہ بتانے جا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں۔ اب قربانی پیش کرنے کی باری آئی، مینا کے میدان میں جب حاضر ہوئے اور جب جو تو قربانی پیش کرنے کی باری آئی تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کے نبی کی اولاد، وہ بھی نبی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے، فرماتے ہیں بابا جان آپ ایک کام کیجئے، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت بیٹے پر غالب آ جائے۔ کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کوئی یہ ہمت کر سکتا ہے؟ بولو، کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی رضا کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانا منظور کر دیا اور کہا کہ جب جانے کی باری آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے صبر و رضا کے پیکر بنے ہوئے تھے، ایک کو بچایا، ایک کو بچایا، بچنے والا جو تو کتنا صبر و رضا والا تھا۔ فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام 8 سال کی عمر تھی، کتنے سال کی عمر تھی؟ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی عمر 8 برس کی۔ فرمایا کہ بابا جان کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت بیٹے کی محبت پر غالب آ جائے اور آپ کے ہاتھ روٹ جائے، لہذا آپ ایک کام کیجئے کہ اپنے آنکھوں کو پٹی باندھ دیجیے۔ کیا فرمایا؟ اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ دیجیے، اور اپنے آنکھوں پر جب پٹی باندھ کر کہا کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے، اس کے بعد چھری چلا دے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے، جیسا ہم بکرے کے ہاتھ پیر باندھتے ہیں، بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری دی اور چلا دے۔ حکم ربی تھا کہ خبردار ابراہیم کو خراج بھی آنے نہ پائے، حکم ربی تھا خبردار ابراہیم کو خراج بھی آنے نہ پائے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، اور چھری ہے کہ حضرت اسماعیل کے جو تو اتنے نازک گلے کو جو تو کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے چھری تو حضرت اسماعیل کے جو تو گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری بہت کا خداوندی ظاہر یوں ہو رہا ہے، بات یہ سمجھ میں آ رہی کہ چھری گویا اپنی زبان سے کہتی ہے کہ اے خلیل تو کاٹنے کا حکم دیتا ہے اور جلیل مجھے رکنے کا حکم دیتا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کاٹنا مت اور تو کہتا ہے کہ کاٹنا، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کشمیر میں مبتلا ہوں۔ آپ نے چھری پھینک دی اور دمبا جب حاضر ہوا آپ نے دمبا کر دیا، اور دمبے کی جب آواز آئی آپ نے آنکھوں سے پٹی نکالی، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ایک پاس کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان دمبا حاضر ہوا اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، ایک کو بچایا۔ اب شہادت کا جام کی جب باری آئی، پتہ یہ چلا کہ قربانی ایمان کا نام ہے۔ انشاءاللہ تفصیل وار گفتگو کسی موقع سے آ گیا، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ محبت والے ہو، اس لیے میں خود فون کر کے آتا ہوں ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ آنے والے موقع پہ کبھی آیا تو اسلام کے پہلے سال کے پہلے مہینے پر بھی روشنی ڈالوں گا، لیکن آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ جس تاریخ کو اسلام کے آخری مہینے کی جو تاریخ قربانی کی تھی، وہ قربانی بھی 10 ذی الحجہ تھی، جو ہم عید مناتے ہیں۔ ہمارے پاس 9 تاریخ ہوتی ہے، عرب کی سرزمین پر 10 ہوتی ہے، صاحب آپ حج کر کے آئے تو وہاں پہ 10 تاریخ تھی، 9 نہیں تھی، ہمارے پاس 9 تھی، آپ کے پاس 10 تھی جب آپ آئے۔ تو حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے 10 ذی الحجہ کو قربانی پیش کی گئی۔ اسلام کے 12ویں مہینے میں وہ قربانی کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی تھی۔ یہ تھا 12ویں مہینے کی 10 ذی الحجہ۔ اب جب پہلا مہینہ شروع ہوا تو پہلے مہینے کی جو قربانی ہوئی تو پہلے مہینے کی قربانی جو تو وہ تھی جو انہی کی نسل سے چل رہی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد کی نسل سے جو قربانی چل رہی تھی، جو مکمل جو تو مینا کے میدان میں نہیں ہوئی، وہ کربلا کے دھرتی پر مکمل کرنے کے لیے حسین اعظم نبی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے
کربلا کے دھرتی پر موجود تھے اور وہاں پر آپ نے اس قربانی کو مکمل کیا. اپنے دادا افضل حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو مکمل کیا اور اپنے ایمان کا ثبوت دیا اور دکھا دیا کہ مسلمانوں اگر تم ایمان کی مضبوطی چاہتے ہو تو حق پرستی پر اپنی جان دے دینا, قربانی دے دے پیش کر دینا. اسی قربانی کا نام ایمان ہے. تو ہم نے دیکھا کہ 10 محرم الحرام کو وہ قربانی 10 محرم کو اسلام کے پہلے مہینے کو پیش کی کربلا کے دھرتی پر. تو وہ قربانی تھی حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. تو بات سمجھ میں آئی. جو قربانی کا نام ایمان ہے, یاد رکھنا. بے شک بے شک. قربانی پیش کرنے کا نام ایمان ہے. اب میں نے آپ لوگوں سے جیسا کہہ دیا پہلے کہ آپ لوگوں کے پاس وقت ہے کیا, تو آپ لوگوں نے وقت دیا, یہ بھی قربانی ہے. بے شک بے شک. نماز کے لیے وقت دینا, یہ بھی قربانی ہے. تو یاد رکھو مسلمانوں, بغیر نمازوں کے کچھ نہیں ہوگا. تو ہمیں نمازیں پڑھنی ہے, اتباع رسول جو تو ادا کرنی ہے. یہی تو پیغام جو تو ہمیں قربانی نے دیا. اے مسلمانوں, تمہیں اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو جب تم نمازوں کے لیے آؤ گے تو یہ سنت ابراہیمی اور سنت حسینی ادا ہوگی کہ یہ بھی ہم قربانی پیش کر رہے ہیں. وقت کو نکال کر آ رہے ہیں تو وقت کی قربانی ہم پیش کر رہے ہیں. تو نمازوں کے پابند ہو جاؤ, اللہ کے حضوری میں, عشق حسین میں, عشق غوث و خواجہ میں سجدہ ریز ہونے والے بن جاؤ. انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کا ہر سال سبھی جانے خاص و عام قربانی سے شروع ہے تو قربانی پہ تمام. بدلے گا کون اس کو, یہ ہے رب کا انتظام. ایک کو بچایا, ایک کو شہادت کا دیا نام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور بغیر نمازوں کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. آمین. کربلا کے شہیدوں کا واسطہ شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علیہ مقام علیہ السلام والتسلیم کے صدقے اور بغیر تیری بارگاہ میں سجدہ ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہم تماموں کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. آمین. الہ العالمین آج بیلاپور کی سرزمین, بیلاپور کی سرزمین پر رشید بھائی, شیخ رشید بھائی یا پٹھان, شیخ رشید بھائی جسے ہم باغ والے کہتے ہیں, برا تو نہیں لگتا آپ کو, وہ شیر والے تو شیر والے ہی ہونا. ہمارے شیخ رشید بھائی باغ والے, ان کے فرزند کیا نام تو بچے کا, جو بھی ہے ان کے فرزند اس دنیا پانی سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرزند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین اور آمین. ان کے گھر کے تمام افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. الہ العالمین ہم تماموں کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. آمین. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. آمین. الہ العالمین ہم تماموں کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اپنے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور خواجہ کا صدقہ عطا فرما. آمین. تمام سلاسل کے بزرگوں کا صدقہ عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. آمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بیمار ہے جو بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما. آمین. جو پریشانی ان کے پریشانیوں کو دور فرما. آمین. روزگار ان کے روزی عطا فرما. آمین. ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. آمین. الہ العالمین جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی, تمام حضرات کی جائز تمناؤں کو دلی مرادوں کو پوری فرما. آمین. الہ العالمین ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. آمین. مومنین کی مغفرت فرما. آمین. وقت دے وقت دے. آمین. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے. آمین. باغ باغ جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے. آمین. علینا البلاغ المبین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.